یہ تراویح کی نماز نا ایک بونس کی طرح ہے. رمضان المبارک کے اندر اپنے 30 گھنٹے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے شیخ محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہو مسٹر ماس ٹاکس، جس کے اندر ہم دین کا مذاکرہ کرتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے والے ہیں تراویح کی نماز کی فضیلت کے بارے میں اور تراویح کی نماز کو پڑھنے کے طریقے کے بارے میں. سب سے پہلے میں آپ کو فضیلت سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر ہمیں کسی چیز کی فضیلت نہیں معلوم ہوتی تو پھر ہمیں اس پر عمل بھی نہیں کرتے. اسی لیے سب سے پہلے ہمیں فضیلت کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا اور رمضان کی تراویح کو سنت قرار کیا. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کا حکم ہمیں اللہ سے ملا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص تراویح کی نماز کو ثواب کی نیت سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لہٰذا تراویح کی نماز کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں اور بہت ساری فضیلتیں ہیں. اس ایک فضیلت ہمیں سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ تراویح کی نماز کی کیا فضیلت ہے. لہٰذا ہمیں تراویح کی نماز کو پڑھنے کی پابندی کرنی چاہیے. اور اس کے بعد میں تراویح کی نماز کو پڑھنے کے طریقے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. تراویح کی نماز ایک سنت نماز ہے اور ایک 20 رکعت کی نماز ہے. اسے ہم 2 رکعت کر کے ادا کرتے ہیں اور ہر 4 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تراویح کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، یعنی تراویح کی تسبیح پڑھتے ہیں. اور یہ عام نمازوں کی طرح ہی اس نماز کو بھی پڑھتے ہیں. مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر امام کے پیچھے تراویح کی نماز کو پڑھیں اور عورتوں کے لیے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا افضل ہے. اور تراویح کی نماز کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ پورے قرآن کو مکمل کریں، یعنی تراویح کے قرات کے اندر پورے قرآن کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم قرآن کے حافظ نہیں ہیں تو پھر بھی ہم تراویح کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر قرآن مکمل کرنا یہ کوئی لازم نہیں ہے. ہمیں لازم یہ ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہمیں پڑھنی چاہیے. ہمیں پوری کوشش کرنا ہے کہ پورے کے پورے 20 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد 3 رکعت واجب الفطر کی نماز پڑھیں. تو تراویح کی نماز اگر ہمیں قرآن کے حافظ نہیں ہیں تو تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ اسے ہمیں ایک ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور تراویح کی نماز پوری مکمل ہوگی. ہمیں 10 سورہ یاد ہیں تو بھی ہم اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. اگر ہمیں الم ترا سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک ہمیں صرف 10 سورے آتے ہیں تب بھی ہم تراویح کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں. کیسے؟ پہلے 10 رکعت کے اندر ہم الم ترا سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک پڑھیں گے اور دوسرے 10 رکعت کے اندر پھر سے الم ترا سے لے کر پھر سے قل اعوذ برب الناس تک پڑھیں گے. اور تراویح کی نماز کی نیت اسی طرح کرتے ہیں جس طرح سے معمولی نماز کی نیت کرتے ہیں. یہ ایک سنت نماز ہے تو ہم سب سے پہلے انی وجہت پڑھیں گے اور اس کے بعد تراویح کے 2 رکعت سنت نماز پڑھتا ہوں کر کے ہم اس کی نیت کریں گے. اور اس کے بعد جیسے عام 2 رکعت کی نفل نماز پڑھتے ہیں، سنت نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح سے یہ تراویح کی نماز بھی اسی طرح سے پڑھیں گے. اور ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی نماز کی دعا پڑھیں گے، یعنی سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. یہ دعا ہر 4 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں گے. یہ دعا حفظ کر کے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر تمہیں یہ دعا یاد نہیں ہے تو اپنے موبائل کے اندر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اپنے موبائل لے کر اس دعا کو پڑھ لینا. اور اسی طرح پوری تراویح کے اندر 5 مرتبہ اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد 3 رکعت واجب الفطر کی نماز پڑھتے ہیں اور اس سے ہماری تراویح مکمل ہو جاتی ہے. یہ تراویح کی نماز نا ایک بونس کی طرح ہے. جس طرح ہمیں سال بھر کے اندر 1 مرتبہ بونس ملتا ہے اسی طرح ہمیں یہ تراویح کی نماز بھی ایک بونس کی طرح ہے. جو بندہ تراویح کی نماز کو پڑھتا ہے وہ ثواب کو حاصل کر لیتا ہے، اگر جو تراویح کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. اور ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اپنے جان مال اپنے گھر بار کو سب کچھ قربان کر دیا. کیوں؟ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے خاطر.
اسی لیے ہمیں ایک مہینے کے اندر مشقت کر کے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ اگر ہمیں قربانی کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے خاطر، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو قبول کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے اندر اپنے 30 گھنٹے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کر دو، یعنی ہر دن 1 گھنٹہ تراویح کی نماز کے لیے قربانی کرنا، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی کوشش کو بھی، اس چھوٹی سی محنت کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور ہم سے انشاءاللہ راضی ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان کے اندر عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم رمضان کی فضیلت نہیں معلوم ہوگی تو ہمیں جو ہے رمضان کے اندر ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم رمضان کی فضیلت کو جاننا چاہتے ہو تو پھر اس ویڈیو کو کلک کرنا، اور ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو پھر یہاں پر کلک کرنا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔